والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے مولا کریم سبوں کو بابرکت زندگی عطا فرمائے، امید ہے بخیر ہوں گے۔ حضرات گرامی، ہم نے اس سے قبل جو ہے وضو کی شرائط وغیرہ سماعت کر چکے ہیں۔ اب آئیے شافعی حضرات کے نزدیک عند شافعی بے وضو جو انسان ہو، یعنی جس کا وضو نہ ہو، وہ کون کون سا کام نہیں کر سکتا ہے، اسے سماعت کریں گے۔ اس کے لیے کون کون سا کام کرنا منع ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ایسے پھیلی ہوئی ہے کہ وضو نہ ہو تو لوبان دانے کے اندر لوبان نہیں ڈال سکتے ہیں، اگربتی جلا نہیں سکتے، فاتحہ میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے کرنے کو سخت منع کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ گھر میں رہتے ہیں یا کوئی پرانی رسم و رواج کو لے کر اڑ جاتا ہے کہ نہیں اس کا وضو نہیں ہے، یہ کیسے یہ چیز کرے گا۔ تو اب آئیے ہم شریعت کے حساب سے، اسلام کے حساب سے اور ہمارے مسلک کے حساب سے دیکھیں کہ کون کون سا کام ہے جو انسان بے وضو ہونے کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ تو وہ کون کون سے کام ہیں؟ وہ 6 کام ہیں جو بے وضو انسان جس کا وضو نہ ہو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1، بے وضو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی سجدہ ہو، چاہے سجدہ تلاوت ہو، چاہے سجدہ شکر ہو، کوئی بھی سجدہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتا ہے۔ نمبر 4، طواف نہیں کر سکتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بے وضو انسان نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 5، قرآن شریف کو چھو نہیں سکتا ہے۔ اور نمبر 6، قرآن شریف کو اٹھانا حرام ہے۔ یہ 6 کام ہیں جس کو شریعت نے عند الشافعی کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس کا وضو نہ ہو، یعنی بے وضو انسان یہ 6 کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں وہ کر سکتا ہے۔ وہ 6 کام کیا ہیں کہ پہلا کام تو وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی اس پر موجود ہے کہ وضو پاکی طہارت نماز کی کنجی ہے۔ تو بنا کنجی کے، بنا چابی کے تالا کیسے کھل سکتا ہے؟ تو لہٰذا انسان اگر باوضو نہ ہو تو ناپاکی کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، حرام ہے۔ سجدہ کرنا، چاہے سجدہ شکر ہو، چاہے سجدہ تلاوت ہو، چاہے دیگر کوئی سجدہ ہو، جیسے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی مسلمان پلیئر ہے، کوئی کھیل رہا ہے تو وضو ہے نہ ہے، بس جیتنے کی شکل میں جو ہے فوراً سجدہ کر رہا ہے، جہاں چاہے من وہاں پر جھک جا رہا ہے، سجدہ کر لے رہا ہے۔ تو اس حالت میں یہ سارے جو باتیں ہیں بے وضو اگر ہے تو حرام ہے، باقی دیگر مسئلہ ہے جو بھی ہو اپنا وہ سمجھ لیں گے۔ تو کوئی بھی سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 3، جمعہ کا خطبہ دینا۔ خطبہ یعنی عام انسان تو خطبہ دیتا نہیں ہے، تو امام ہوگا وہی جمعہ کا خطبہ دے گا۔ تو جہاں جمعہ کا خطبہ پڑھنا کھڑے رہ کر یہ بنا وضو کے نہیں کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے اب اس سے وضو نہیں ہے تو وضو کے بنا وہ نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ قرآن شریف کا چھونا، ہاتھ لگا کر چھونا، یہ نہیں کام کر سکتا ہے جو بے وضو ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر پڑھنا چاہے بنا وضو کے تو بنا چھوئے پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو اگر نہیں ہے تو وہ چھو نہیں سکتا ہے۔ اور 6 ہے قرآن شریف کو اٹھانا، یہ بھی حرام ہے۔ ہم نے دیکھے ہوں گے قرآن کی پیٹی ہے یا قرآن جو ہے رحل پر ہے اور ہم جو ہے بنا وضو کے بچے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، بڑے بھی اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے جگہ رکھ دیتے ہیں، یہاں سے اٹھا کر کہیں اور جو شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کو اٹھانا بنا وضو کے شافعی کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔
تو لہٰذا یہ 6 کام ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے وضو فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مزار شریف کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں تو کیا ہمارے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ باوضو ہو کر وہاں پر جائے۔ کسی دینی محفل میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر باوضو ہو کے جانا یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، انسان نے ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو تو وہاں پر شرکت کر سکتے ہیں، فاتحہ خانے میں شرکت کر سکتے ہیں، باوضو شرکت کریں تو زیادہ بہتر ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ اگربتی لگانے کے لیے وضو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لوبان ڈالنے کے لیے وضو فرض ضروری نہیں ہے۔ یہ سب کام ہم بنا وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر باوضو کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اس کو لازم قرار دینا کہ وضو ہی ضروری ہے اس کے لیے، یہ غلط خیال ہے اور یہ اپنے من سے فیصلے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک یہ معلومات ضرور شیئر کیجئے تاکہ کوئی دوسرا انسان ایسے غلطی کرنے سے بچ جائے اور غلط علم حاصل کرنے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔